والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محبت کے ساتھ درود پاک سنائیں. اللہم صل علی مولانا محمد مادہ الجود والکرم بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بحمدہ تعالی آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں، یہ محفل کا مقصد نئے مکان کی خوشی ہے. اللہ ہر مومن کو یہ نعمت عطا فرمائے اور اللہ ہر سنی مسلمان کو نیا مکان عطا فرمائے، دنیا میں بھی عطا فرمائے اور قبر میں بھی عطا فرمائے. اسی مقصد کے لیے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. اس محفل میں آپ ہیں نا، آپ سے بہتر ابھی کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نعت نبی سن بھی رہے ہیں، داد بھی دے رہے ہیں. یہ بڑی نعمت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے 34 شعراء ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں تعریف کیا کرتے ہیں. اس میں ایک صحابی ہیں حضرت نابغہ، وہ سرکار کی بارگاہ میں اشعار لکھ کر لائے اور کہا میرے آقا آپ کی تعریف میں لکھے ہیں. سرکار نے فرمایا سنا. کیا فرمایا سرکار نے؟ سناؤ. جب وہ سنانے لگے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں اے نابغہ اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے. معلوم ہوا جو نعت پاک پڑھتے ہیں ان کو نبی کی دعا ہے. پھر سرکار کی تعریف کر رہے ہیں تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے نابغہ اللہ تیرے چہرے کو سلامت رکھے. یہ جو حضرت نابغہ ہیں جو سرکار کی تعریف کرتے تھے، ان کی 150 سال کی عمر ہوئی. کتنے سال کی؟ 150 سال کی عمر ہوئی ہے، مگر راویوں کا بیان ہے کہ 150 سال میں بھی ان کے چہرے کی چمک نہیں گئی، اس لیے کہ ہمارے نبی نے دعا فرمائی. اس لیے اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائیں تو اپنے بچوں کو نعت شریف پڑھائے، انہیں سکھاؤ. جو بچہ نعت شریف پڑھتا ہے اسے نبی کی بولیے ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ کہ اپنے گھر میں اپنی ماں اور بہنوں کو سرکار کی صورت کے بارے میں بتایا کہ ہمارے نبی کی صورت کیسی ہے، اور ساتھ میں یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کی سیرت کیسی ہے. صورت بتاؤ گے تو نبی کی محبت پیدا ہوگی کہ ہمارے نبی اتنے خوبصورت ہیں، خود محبت ہو جائے گی. پھر وہ سنیں گے کہ ہمارے نبی کی یہ سیرت ہے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. اور پھر کہو سنو، اگر نبی کی محبت دل میں لانا ہے تو محبت سے درود پڑھو، نبی کی محبت خود بخود دل میں آئے گی. آپ کریں گے نہیں؟ درود پاک سنائیں. اللہم صل علی مولانا محمد مادہ الجود والکرم بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ. کسی عاشق نے کہا ہے لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق. یا نبی آپ کیا آئے کہ جہاں میں بہار آئی. آپ کیا آئے کہ جہاں میں بہار آئی ہے. دیکھو یہ سب برکتیں ہمارے نبی کے آنے کا سبب ہے. اور اسی سے لگی یہ بات کسی عاشق نے کہی ہے، ذہن میں اجالے تو روشنی خمیر میں ہے.
ذہن میں اجالے تو روشنی ضمیر میں ہے، خاک کوئے مدینہ میرے خمیر میں، خاک کوئے مدینہ میرے خمیر میں ہے، مدینہ میں بھی جاؤں گا اے دوستو ضرور جاؤں گا، مدینہ میں بھی جاؤں گا، سب بولے نا آمین، مدینہ میں بھی جاؤں گا اے دوستو ضرور جاؤں گا، یہ سفر تو میرے ہاتھ کی لکیر میں ہے، یہ سفر تو میرے ہاتھ کی لکیر میں ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ دیکھو آپ اس محفل کی برکتیں مراجعہ فرمائیں۔ ایک اللہ والے نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے آقا وہ کون سا امتی ہے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں؟ کون سا امتی ہے آپ کا جس سے آپ راضی ہوتے ہیں؟ تو نبی فرماتے ہیں سنو، اگر مجھ سے راضی کرنا ہے تو میرے نام کی محفل گھر میں منایا کرو، ارے بولو یار، میرے نام کی محفل گھر میں منایا کرو، میں اس سے راضی ہوں۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے والد، آپ فرماتے ہیں کہ میں حرمین شریفین کے سفر کے لیے گئے تو اس ایام میں میں وہاں موجود تھا، اور جس روز سرکار کی ولادت ہوئی اسی روز اسی مکان میں مکے والے نبی کی آمد کی خوشی میں میلاد شریف منا رہے تھے۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ سرکار جس مکان میں پیدا ہوئے اسی مکان سے لے کر جانب آسمان ایک نور کی قطار آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے۔ میں نے عالم تصور میں سوچا مولا یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا وہ نبی جو 1400 برس پہلے آیا تھا یہ نور بتا رہا ہے کہ یہ محبوب جس کا نور یہ ہے جو تم دیکھ رہے ہو یہ دنیا میں آیا ہے تو مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے آیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دور میں نبی کی میلاد مکہ شریف میں ہوتی تھی۔ اور تیسرا قول ملاحظہ فرمایا، مفتی تحریر یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، میری طرف دیکھیں آپ، وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا تو پہلی برکت تو یہ فرماتے ہیں کہ میں احمد آباد گیا، اور احمد آباد جا کر جو 2 کھٹولے مسجد کے اندر لگے ہوئے ہیں ان 2 کھٹولوں کے نیچے میں نے نفل نماز پڑھی اور کہا کہ اس کی برکت سے مولا مجھے حج کی نعمت عطا فرما، تو اسی سال میرا نمبر آ گیا، میں حج کے لیے گیا۔ اب فرماتے ہیں سنیے، میں نے ایک عمرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام سے کیا، تم بھی جایا کرو، اللہ جب یہ نعمت دے تو رسول پاک کے نام سے ان کے والدین کے نام سے ایک عمرہ ضرور کیا کرو۔ اور جب مسجد نبی شریف جاؤ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے تو سب سے پہلے 2 رکعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایصال سلام کے لیے ضرور پڑھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد نماز تہجد کے بعد جب میں بستر پر لیٹا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آئی ہے، مگر چہرے پہ نور اتنا تھا میں پہچان نہ پایا۔ آپ فرماتی ہیں نعیم الدین، آپ فرماتی ہیں احمد، آپ کا نام احمد حبیب یار خان، آپ فرماتی ہیں کہ اے احمد کیا ہی اچھا ہوا کہ میرے نام سے عمرہ کیا، کیا ہی اچھا ہوا کہ میرے نام سے عمرہ کیا، اگر کوئی پیغام تمہارا نبی کے نام دینا ہو تو سنو سنو، میں تمہارے نبی کی بارگاہ میں جا رہی ہوں، کوئی پیغام ہو تو مجھے دے دو میں پہنچا دوں گی۔ بولو یار جب ہمارے نبی کے والدین کے نام پہ اتنی برکت ہے تو ہمارے نبی کے نام پہ کتنی برکت ہے۔ اب میں ایک تاریخ بتا رہا ہوں، ملک شام میں، اور وہ بھی بتاؤں گا کہ ملک شام کو حضرت آمنہ نے دیکھا کیا، اس کی وجہ بتاؤں گا۔ ملک شام میں
ایک ایسا خوشنما مقام تھا کہ جہاں ہر مہینے کی 12 تاریخ کو رسول پاک کی میلاد منائی جاتی ہے۔ کتنی تاریخ؟ بولیے 12 تاریخ کو۔ اللہ اگر آپ کو یہ نعمت دے ضرور منایا جائے۔ اگر گھر میں برکت چاہتے ہو، رحمت چاہتے ہو، اتفاق چاہتے ہو، روزی میں برکتیں چاہتے ہو، گھر کا ماحول اچھا رہے تو نبی کی میلاد پڑھو، اس میں اللہ نے بے پناہ برکت عطا فرمائی۔ تو جس گھر میں نبی کی میلاد ہوتی تھی بازو میں ایک غیر مسلم کا مقام تھا۔ عورتیں ہوتی ہے پڑوس میں، جب عورتیں باہر نکلتی ہیں نا تو دروازے پہ بیٹھ کے تمام محلے کی عورتیں ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات، یہ عادت ہے عورتوں کی۔ جب وہ اکٹھا ہوئی تو بازو والی عورت نے کہا کہ بہن کیا بات ہے، تو ہر مہینے کی 12 تاریخ کو یہ پروگرام کرتی ہے، یہ کس کا ہے اور اس سے ملتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سنو، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی 12 تاریخ کو دنیا میں آئے اور ان کے نام سے یہ پروگرام رکھتے ہیں جسے ہم میلاد شریف کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بہن یہ بتاؤ اس سے ملتا کیا ہے؟ تو کہتی ہے کیا بتاؤں، پورے سال برکتیں ملتی ہیں۔ ارے بولو یار، کتنے سال؟ کتنے سال؟ پورے سال برکتیں ملتی۔ اللہ میرے شوہر کی روزی میں اتنی برکتیں دیتا ہے کہ سال گزرتا ہے احساس تک نہیں ہوتا، اللہ اس لیے برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس نے کہا کہ بہن اگر مناؤں تو کیسا ہوگا؟ بھائی وہ نبی تو تمہارے ہیں، ہم نے تو کلمہ نہیں پڑھا ہے، اگر یہی کام میں کروں تو کیا یہ برکتیں میرے یہاں بھی آئیں گی؟ ارے بولو یار۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو نے ہر نبی کو کمال عطا فرمایا، مگر جو ٹائٹل مجھے دیا ہے کسی کے نبی کو نہیں دیا ہے۔ اب بتا دو وہ ٹائٹل کیا ہے؟ بولو محبت سے بتا دو وہ ٹائٹل کیا ہے؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ تو نے ہر نبی کو کمال دیا مگر جو مجھے رحمت للعالمین بنایا یہ ٹائٹل کسی کو نہیں دیا۔ بولو یار، سنو جو نبی ہمارے ہیں نا وہ ہمارے نبی پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اگر آپ کرو گی تو یہ برکت تم کو بھی مل جائے گی۔ بتاؤ عورتوں کے پاس جلدی مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ مانتی ہے نا، بہت جلدی مانتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی پورے سال برکت ملے گی تو میں بھی کروں گی۔ اب اس نے اپنے مکان کو صاف کیا جیسا جو طریقہ تھا، صاف کرنے کے بعد میں اس نے کہا کہ اے بہن ہمیں تو نہیں معلوم کہ میلاد کیسی پڑھتے ہے نا، ہمیں تو نہیں معلوم ہے، ہم نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، تمہارے نبی کو جانتے بھی نہیں ہے، ہم نام بھی نہیں جانتے، اب تم نے بتایا تو سمجھ لیا، لیکن اب جو میلاد تم پڑھتے ہو ویسے ہمیں آتی نہیں، لہذا ایک کام کرو صفائی میں کر دیتی ہوں، میلاد آ کے تم پڑھ دو۔ ارے بولو یار، صفائی میں کرتی ہوں میلاد آ کے تم پڑھ دو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اس نے صفائی کر دی، انہوں نے جا کر محلے کی جو دوسری عورتیں سے سب کو مل کر کے اور میلاد شریف شروع کر دی۔ میلاد شریف ہو گئی، فاتحہ ہو گئی، صلاۃ و سلام ہوا، سب تقسیم کیا، مبارکبادی دی اپنے اپنے گھر پر کر۔ مگر دیکھیے اب اس میلاد کی برکت اس لیے علماء فرماتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں علماء کہ جتنی نیکیاں دنیا میں ہیں، فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، جتنی بھی نیکیاں ہیں اگر ہم کریں گے تو اس کا فائدہ ہم کو پہنچے گا، اس کا فائدہ ہم کو پہنچے گا۔ مگر میلاد شریف ایسی نیکی ہے کہ اگر ہندو بھی کرے تو اسے بھی فائدہ پہنچتا ہے، اسے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ رات میں سو گئے تو کیا دیکھا؟ اس میلاد شریف کی برکت سے لگے خواب میں آ گئے۔ ارے بولو یار، بولو محبت سے۔ دیکھو
نبی کو بلانے کا بہترین طریقہ ہے گھر میں میلاد رکھو. کیا رکھو گھر میں؟ عورتوں کی میلاد رکھو, کبھی مردوں کی میلاد رکھو, میلاد رکھو گھر میں. یہ نبی کو بلانے کا بہترین طریقہ ہے نا. نبی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سب جانتے ہیں کون کہاں میری تعریف کر رہا ہے. ہمارے نبی سب جانتے ہیں, جہاں ہوگی خلوص کے ساتھ کرو, نبی خود آ جائے گا. سرکار تشریف لائے تو تشریف لائے تو کیا ہوا کہ وہ اپنے خواب میں وہی صفائی کر رہی مکان کی صفائی کر رہی عورتیں آئی ہوئی ہیں, وہ میلاد شریف پڑھ رہی. انہیں عورتوں میں سے ایک عورتوں نے کہا دیکھو وہ نبی آ گئے, وہ دیکھو نبی آ گئے, وہ دیکھو نبی آ گئے. کسی عاشق نے اس لیے تو کہا ہے, سنا ہے آدھا میں بولوں آدھا آپ بولو, پارٹنرشپ بہت اچھی ہوگی. سنا ہے آپ میرے گھر میں بھی, میرے آنگن میں بھی, میری زندگی میں بھی, میری بندگی میں بھی, میرے مکان میں بھی. صلی اللہ علیہ وسلم. تو اردو نے کہا دیکھو وہ نبی آ گئے, وہ نبی آ گئے. تو اس نے خواب میں کہا کہ بھئی اب تمہارے نبی ہیں, تم بات کرو. میں نے تو ان کا کلمہ نہیں پڑھا اور میں ان سے بات کیسے کروں, اور اگر میں بات کروں گی تو تمہارے نبی بات کریں گے. تو عورتوں نے کہا یہ رحمت للعالمین ہے. اتنا ان کو اپنے غلاموں سے پیار ہے, دنیا میں کسی اور کو اتنا پیار نہیں ہے. دنیا میں کسی اور سے غلاموں سے سرکار بے پناہ محبت فرماتے ہیں. ایک عربی سرکار کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں میرے آقا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ سب کو سونا بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ سونا بناتے ہیں. سونے سے بڑا خوبصورت, آپ سب کو سونا بناتے ہیں. تو نبی فرماتے ہیں ہاں ہاں سن, جو میرے اگلے چاہنے والے تھے وہ بھی سونا ہے, اور صبح قیامت تک جو میرا چاہنے والا ہوگا وہ بھی سونا ہوگا, وہ بھی سونا ہوگا, وہ بھی سونا ہوگا. تو وہ تھے شکل کی کالا پن تھا. تو کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے مکے میں چاروں طرف یہ فضا پھیلی ہوئی ہے کہ آپ سب کو سونا بناتے ہیں, تو ایک کام کرو مجھے بھی بنا دو نا. بولو یار, اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں کیا جھوٹوں کا شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو نبی فرماتے ہیں اچھا تجھے سونا بننا کا مجھے سونا بنا دے. اب سنیے ان کی محبت دیکھیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے نبوت اس کے چہرے پہ لگایا, چاند کی طرح چمکنے لگا. اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اس نے اپنا چہرہ دیکھا چاند کی طرح چمکنے لگا. تو پھر کہنے لگا ایک کریم آقا اب ایک کام اور کریں نا. میرے آقا تو کریم ہے نا. کہنے لگا ایک کریم آقا ایک کام اور کریں نا, آپ نے مجھے تو سونا بنا دیا, اب میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیں تاکہ میں جس پر ہاتھ رکھوں وہ بھی سونا بن جائے. بولو یار محبت. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے کسی نے مانگا دریا بنا دیا ہے گربے. محبت عشق محبت وہ کہنے لگے کریم آقا مجھے تو سونا بنا دیا ہے, اب میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے تاکہ میں جس کے ہاتھ پر رکھوں. ارے بولو یار, بولو میں جس کے ہاتھ پر رکھوں اسے بھی سونا بنا, اسے بھی سونا بنا
دوں. نبی فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے وحدہ لا شریک کی. ارشاد فرمایا سن میں نے تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے, اب تو جس کے ہاتھ پر رکھے گا اللہ اسے سونا بنا دے گا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. بولو محبت سے. تو اس عورت نے کہا کہ بھی کلمہ آپ نے پڑھا ہے میں نے تو نہیں پڑھا, کیا نبی مجھ سے بات کریں گے؟ کہاں. وہ قریب آئی خواب میں, خواب بیان کر رہے, وہ قریب آئی اور آ کر کہنے لگی اے میرے کریم آقا, اے میرے کریم آقا آپ کی محفل کیا سجائی, کیا مدینے سے آ گئے؟ بولو یار, بولو محبت سے. خواب میں کہتی ہے سرکار میرے کریم آقا محفل سجائی اب مدینے سے آ گئے, سواری تو دکھ نہیں رہی. ارے بولو یار, بولو محبت سے, سواری تو دکھ نہیں رہی ہے. تو نبی ارشاد فرماتے ہیں میرا کلمہ پڑھ لے سواری بھی نظر آئے گی, سوار والا بھی نظر آئے گا. تو اس نے کہا میں نے ایسا کریم تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے, پہلے آپ کلمہ پڑھا دیں. ارے بولو یار, پہلے آپ کلمہ پڑھا دیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا سنو جب بھی مجھے اپنے گھر بلانا ہے تو میرے نام پہ محفل سجایا کر. ارے بولو یار, میرے نام پہ محفل سجایا کر, میں بغیر بلائے تیرے گھر آ جاؤں. یہ بات تو تھی, خواب تھی. اب صبح جب وہ بستر سے بیدار ہوتی ہے تو بیدار ہونے کے بعد سوچتی ہے کہ یا اللہ میرا شوہر تو کافی ہے, اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا ہے. تو اٹھی فوراً اس نے غسل کیا, فجر کی نماز پڑھی اور اپنے سب کپڑے اکٹھا کر دیا, کیونکہ مرد ہے کافر, میں ہوں اب مسلمان, یہ الگ میں الگ. اب کسی مسلمان کے محلے میں جا کے الگ رہوں گی, اس کافر کے ساتھ نہیں رہوں گی, اس کافر کے ساتھ نہیں رہوں گی. تیار کرنے کے بعد جب ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے تو اس کا شوہر اٹھا, اٹھنے کے بعد وہ بھی فارغ ہوا اور اپنے اپنے کپڑے اکٹھا کرنے کے بعد وہ بھی کونے میں رکھ کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو بیوی نے پوچھا بھیا معاملہ کیا ہے؟ پہلے تو اپنا معاملہ بتا دے. میں نے تو کپڑے اس لیے اکٹھا کیے, تیاری اس لیے کیے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں مسلمان ہو گئی ہوں, نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے, مسلمانوں کے محلے میں جا کے رہوں گے. اس لیے تو کافر ہے, تو نے کلمہ نہیں پڑھا ہے, اس لیے تو الگ میں الگ. کہا نہ, جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ دنیا میں ملانے آئے, توڑنے نہیں آئے. وہ ملانے آئے, توڑنے نہیں آئے ہیں. شوہر نے کہا سنو تو قسمت والی ہو, رات کو کلمہ تم نے پڑھا ہے تو رات ہی کو کلمہ میں نے بھی پڑھ لیا ہے. بولو یار, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, تربے بہا دیا. یہ بات آپ نے سنی. اب ایک تاریخ میں مدینہ شریف کے بنا, بولیے کہاں کی تاریخ؟ مدینہ شریف میں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام مکے سے پھیلا ہے, لیکن مکے میں تو میلاد ہوئی نہیں. بولو اچھا ایک بات بتاؤ, جب ہمارے نبی جب مکے میں پیدا ہوئے کوئی صحابی تھا؟ بولیے نا, نہیں تھا نا. دیکھو ایمان والے مدینے میں تھے, جب نبی ہجرت کر کے گئے تو مدینے والوں نے سب سے پہلے میلاد منایا, مدینے والوں نے سب سے پہلے میلاد منایا ہے. سنیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نبوت پر جلوہ گر ہے. ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن سمرہ, وہ اپنے گھر میں نبی کی میلاد کیا منا رہے ہیں, اپنے گھر والوں کو سب کو بٹھا کے بلائے, بولتے کو آج کی تاریخ نبی دنیا میں ایسے آئے, نبی ایسے دنیا میں آئے, نبی ایسے دنیا میں آئے. اسی درمیان میں ایک صحابی کو سرکار نے بلایا, حضرت ابو قتادہ کو, اور ارشاد فرمائے ابو قتادہ چلو آج مدینے کی گلیوں میں ٹہلتے پھرتے.
میں جاؤ مدینہ تو وہاں ٹہلا کرو، ضرورت ہو یا نہ ہو ویسے ہی ٹہلا کرو، اس لیے کہ مدینے کی آب و ہوا میں اللہ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی۔ 2002 میں اتفاق سے مدینہ شریف میں ہمارا قیام تھا، اچانک مجھے بخار کی شدت ہوئی تو میں حاضری کے لیے نہیں آیا کہ بھئی زیادہ بخار تھا۔ میں دوسرے دن پھر آیا، پھر عصر کی نماز کے بعد سرکار کے تقوی شریفین کی طرف باب جبریل سے میں اندر آیا تو وہیں پر ایک شخص نے بازو پکڑ کر کہا بخاری صاحب یہ مدینہ ہے مدینہ، یہ مدینہ ہے مدینہ، یہاں کوئی جلدی بیمار نہیں ہوتا، یہاں کوئی جلدی بیمار نہیں ہوتا، اور جو بیمار ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے شفا یاب ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے شفا یاب ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ مدینے کی گلیوں میں گھومو، ٹہلو۔ کسی عاشق نے کہا ہے ہم سے تو مدینے کا فقیر اچھا، ہم سے تو مدینے کا فقیر اچھا، جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے مدینے میں، جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے مدینے میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی فرماتے ہوئے اسی صحابی کے گھر آئے جو صحابی اپنے گھر والوں کو بیٹھ کر یہ بتا رہے تھے نبی دنیا میں ایسے آئے ہیں، نبی دنیا میں ایسے آئے ہیں، نبی دنیا میں ایسے آئے ہیں، بس یہ کہہ ہی رہے تھے۔ سرکار میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، وہ کہہ رہے تھے نبی ایسے آئے تو ہمارے نبی فرماتے میں ایسے دنیا میں آیا۔ ارے بولو یار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طرف بلانے کا بہترین طریقہ ہے میلاد شریف پڑھو، نبی خود بولو نبی سنا ہے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ۔ رب کریم صاحب خانہ کو یہ مکان مبارک فرمائے، اس مکان کے جتنے مکین ہیں سب پر اپنا فضل خاص فرمائے، یہاں جتنے لوگ ہیں مولا سب کو میلاد پاک کی برکتیں عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رہیں نبی کی وفاداری کرتے ہیں، جب دنیا سے جائیں تو یہ نعمت لے کر دنیا سے ساتھ جائیں تاکہ ہماری قبر بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ رب کریم اس کے برکتیں عطا فرمائے۔ اب مطلب